بسم اللہ الرحمن الرحیم تلک حدود اللہ فلا تعتدوها ومن يتعدى حدود اللہ فأولئک هم الظالمون۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ یہ اللہ کی حدیں ہیں، ان کو تجاوز نہ کرو، اور جو بھی اللہ کی حدوں سے تجاوز کرتا ہے بس یہی لوگ ظالم ہیں۔ ناظرین محترم، مسلسل ہماری گفتگو حدود اور تعزیرات کے بارے میں جاری و ساری ہے۔ یقیناً اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کی دنیا و آخرت کی کامیابی کے لیے جو قوانین، جو رولز، جو حدیں قائم کی ہیں، اس میں انسان کی دنیا کی کامیابی بھی ہے اور انسان کی آخرت کی کامیابی بھی مضمر ہے۔ اور اگر انسان ان حدود و قواعد و قوانین اور رولز کو تجاوز کر جاتا ہے تو دنیا میں بھی مصائب اور مشکلات کا شکار ہوتا ہے اور آخرت میں بھی خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائے گا۔ مثال کے طور پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نماز انسان کے فائدے کے لیے، انسان کی روحانی جسمانی صحت کے لیے قرار دی، برائیوں سے روکنے کے لیے قرار دی، اسی طرح اپنا قرب عطا کرنے کے لیے نماز کو قائم کرنے کا حکم دیا، روزے میں تقوی کا فلسفہ قرار دیا، اسی طرح حج جو ہے اس میں اپنے خدا نے کچھ بندوں کے خاص مقاصد اپنی طرف سے قرار دیے۔ زکوٰۃ کا فلسفہ یہی ہے کہ انسان کی روح کو بھی طہارت نصیب ہوتی ہے، مال میں بھی بڑھوتری نہ ہوتی ہے، اور یہی فلسفہ خمس کا بھی ہے۔ لہذا تمام جو قواعد احکام ہے، سچ کی اپنی برکات ہے۔ جیسے کہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ نے اپنے خطبہ فدقیہ، مشہور فدق کے اعتبار سے جو خطبہ ہے، اس میں مختلف چیزوں کے اسباب اور فلسفے کو بیان فرمایا ہے۔ اس مقام پہ ایک اور آیت بھی آپ کی خدمت میں پیش کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَن يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا۔ اے میرے حبیب، آپ دیکھ رہے ہیں ان لوگوں کی طرف جو خیال کرتے ہیں کہ وہ ایمان لے آئے ہیں، اور وہ اس حالانکہ انہیں اس بات پہ حکم دیا گیا ہے، اس بات کا یہ وہ خیال کرتے ہیں کہ وہ ایمان لے آئیں جو آپ پہ بھی نازل ہوئے اور جو چیزیں آپ سے پہلے انبیاء پہ نازل ہوئی، اور وہ کر کیا رہے ہیں؟ طاغوت کی طرف اپنے فیصلے لے کے جا رہے ہیں، طاغوت کو حاکم مان رہے ہیں، اور حالانکہ انہیں حکم دیا گیا ہے کہ وہ طاغوت اور سرکشی والے نظام کا انکار کریں، اور شیطان کا یہ ارادہ ہے انہیں دور کی گمراہی میں لے جائے۔ لہذا اس آیہ مبارکہ میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس بات کو بالکل واضح کر دیا ہے کہ جو کچھ اللہ کے رسول لے کے آئے ہیں، اگر اس پہ ایمان ہے تو اس کے مطابق عملی زندگی گزارنی ہوگی۔ فقط زبان سے ایمان کافی نہیں ہے، اور ایمان کی ڈیفینیشن میں بھی یہی ہے، اقرار باللسان و تصدیق بالقلب و عمل بالجوارح۔ مولا علی فرماتے ہیں کہ ایمان کیا ہے؟ زبان سے اقرار ہو، دل میں تصدیق ہو، اور اعضاء و جوارح سے عمل کر کے دکھایا جائے۔ لہٰذا اس مقام پہ بھی اگر انسان اس بات پہ غور و فکر کرے اور قرآن کی اس آیت کے ترجمے پہ ہی غور کر لے تو بات بالکل واضح ہے کہ اللہ ایسے لوگوں کے ایمان کو ہی ایمان کہہ رہے ہیں جو ان تمام قوانین، رولز، حدود جو اللہ نے مقرر کیے ہیں زندگی کے تمام شعبہ حیات میں، اگر ان پہ انسان عمل پیرا نہیں ہوتا تو وہ اس کا ایمان جو ہے وہ فقط علی ایمان۔ اسی طرح ایک اور مقام پہ ارشاد فرمایا، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم۔
کہ تیرے رب کی قسم ان کے اندر ایمان نہیں آئے گا اس وقت تک جب تک کہ آپ کو حاکم نہ بنا لیں ان چیزوں میں جن چیزوں میں ان کے اندر اختلاف پیدا ہو گیا۔ ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما، اور اس کے بعد جو آپ فیصلہ اور ڈیسیژن کر دیں اس کے بعد ان کے دلوں میں کوئی افسوس نہ ہو، کوئی حرج محسوس نہ کریں اور اس فیصلے کو سر تسلیم خم کریں۔ یہ ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت تامہ اور ان کو حاکم ماننا، اور انہوں نے 12 ائمہ کو حاکم و مولا بنا دیا غدیر پہ، اور ائمہ علیہ السلام نے فقہا کو فرمایا۔ خود رسول خدا فرماتے ہیں الفقہاء قادۃ، کہ رہبر و قائد فقہا ہیں۔ اور اسی طرح ایک اور مقام پہ بھی میں نے پچھلے پروگرام میں بھی یہ کچھ آیتیں اور کچھ روایتیں اسی حوالے سے پیش کی تھیں کہ امام سے جب ابن حنظلہ کی مشہور و معروف روایت ہے جس کے مطابق علماء نے فتاوی بھی دی، جس میں راوی پوچھتا ہے مولا آپ کے چاہنے والوں میں اگر اختلاف ہو جاتا ہے تو وہ طاغوتی سسٹم کی طرف جاتے ہیں۔ امام نے فرمایا آپ نے بندوں میں سے مومنین میں سے دیکھیں آپ میں سے کوئی شخص، اور وہ شخص کون ہے، قد روا حدیثنا ونظر فی حلالنا وحرامنا، وہ ہماری حدیثوں کا راوی ہو اور ہمارے حلال اور حرام کے اندر اس کی نظر ہو، اس کو سمجھ بوجھ ہو، وعرف احکامنا، اور ہمارے احکام کو جانتا ہو، ہمارے ایک ایک حکم کے بارے میں اس کے پاس علم ہو دلیل کے ساتھ، یعنی فقیہ ہو مجتہد ہو، فرض بہی حکمن، اس کو اپنا حاکم بناؤ۔ انی کا جعلتہ حاکمن علیکم، میں نے بھی اسے ایسے شخص کو جس کے اندر یہ کوالٹیز ہیں جو فقیہ ہے، میں نے تمہارے اوپر اسے حاکم بنا دی ہے۔ فَإِذَا حَكَمَ بِحُكْمِنَا، اور جب وہ ہمارے حکم کے مطابق اگر کوئی ڈیسیژن لیتا ہے اور فیصلہ دیتا ہے، فَلَمْ يَقْبِلْهُ مِنْهُ، اور وہ جس کے خلاف فیصلہ جاتا ہے وہ اسے قبول نہیں کرتا، انما استخف بحکم اللہ، ایسے شخص نے اللہ کے حکم کو کمتر جانا ہے، حقیر جانا ہے، ورد علی اللہ، اور اسی طرح اللہ کے بات کو اس نے رد کیا، ورد علینا، اور ہماری بات کو بھی اس نے رد کیا، جس نے ایک فقیہ اور شرعی حاکم کے ڈیسیژن اور فیصلے کو نہیں مانا اس نے ہم اہل بیت کی بات کو بھی رد کر دیا۔ ور علینا الراد علی اللہ، جس نے ہماری بات کو ٹھکرا دیا، ہمیں ٹھکرا دیا، اس نے اللہ کو ٹھکرا دیا ہے، اللہ کے حکم کی نافرمانی سے گویا اللہ کو ٹھکرا دیا۔ وہ علی حد الشرک باللہ، اور یہ اس شخص شرک کے خدا کے ساتھ شرک کی حد پہ کھڑا ہے۔ تو یہ ساری آیتیں اور روایتیں ہمیں ایک ڈیسیژن دے رہی ہیں کہ غیبت کے زمانے میں بھی حالانکہ امام موجود تھے، حکومت بنو امیہ بنو عباس کی تھی، اس کے باوجود امام فرما رہے ہیں کہ ایسے نظام کی طرف نہ جائیں، فقہا سے فیصلے لیں، اگر امام موجود ہے امام سے فیصلے لیں۔ لیکن جب حضور کے زمانے میں امام ایسی سخت حکومتوں کے زمانے میں یہ حکم دے رہے ہیں، تو اب تو الحمدللہ پوری دنیا میں شیعان حیدر قرار کا ایک عدد ہے، ہر ملک میں فقہا موجود ہیں اور ان سے نیٹ سے بھی رابطہ کیا جا سکتا ہے، پھر بھی ہم اپنے ڈیسیژن ایسے سسٹم میں لے جائیں، اور خود اس کا مطلب ہے ہم نہ اللہ کو حاکم مان رہے ہیں، نہ رسول کو حاکم، نہ اہل بیت کو مولا و حاکم، فقط زبان سے کہنا کہ آپ مولا ہیں اور مولا علی ہم ان کو مولا مانتے ہیں، علی مولا کے نعرے لگا لینا، یہ قابل قبول نہیں ہے اتنی مقدار میں، بلکہ مولا کا معنی ہے کہ مولا کا حکم بھی مانے۔ مولا کا حکم مان نہیں رہے، مولا کہہ رہے ہیں فقہا سے فیصلے لیں، آپ پھر رہے ہیں طاغوتی سسٹم میں جا کے اپنے سارے کام اسی سسٹم میں لے جا رہے ہیں، تو کہاں مولا مانا ہے، کہاں ایمان ہے، کہاں رسول کے حکم کو مانا ہے، کہاں اللہ کے حکم کو مانا ہے۔ تو اس سلسلہ میں ابھی ہم کچھ مزید چیپٹرز حدود اور تعزیرات کے یہ اس لیے بھی عرض کیے جا رہے ہیں کہ لوگ ان چیزوں کو سمجھ کے جو اہل بیت کے فرامین میں ہیں
ان کو سمجھ کے خوف خدا کریں اور خدا کی نافرمانیوں سے بچ جائیں. اور پھر اگر فقیہ کے پاس جاتے ہیں اپنا فیصلہ لے کے جاتے ہیں، اور فقیہ اگر حد جاری کر دیتا غیبت کے زمانے میں، جب امام تشریف لائیں گے، ہم جب امام کا انتظار فرما رہے ہیں سب لوگ، تو انتظار کا معنی ہے کہ امام آئیں اور عدل و انصاف قائم کریں. امام کیسے عدل و انصاف قائم کریں گے؟ اسی صورت میں قائم کریں گے کہ جب آپ تیار ہوں گے ذہنی طور پہ کہ امام جو بھی فیصلہ کریں گے میں اس کو قبول کروں گا اور اس کے مطابق عمل کروں گا. لیکن اگر ہم لوگ ذہنی طور پہ تیار ہی نہیں اور دعا مانگ رہے ہیں امام کے ظہور کی، تو امام نے تو گھر سے بلا کے جو ہے نا سزا دینی ہے تاکہ عدل و انصاف قائم ہو، دین پہ عمل ہو، اور بغیر گواہوں کے اپنے علم کے مطابق سزا دینی. تو امام تو دین کو نافذ کرنے کے لیے آ رہے ہیں، حدود کو نافذ کرنے کے لیے آ رہے ہیں. تو جو سچے منتظر ہیں وہ ابھی ان حدود کو جان کے ایسے جرائم سے بچ جائیں کہ جو جرائم انسان پہ حد قائم کرتی ہیں. لہذا امام جب آئیں گے تو وہ تو حدیں قائم کریں گے، جس کے جو گناہ ہوگا فوراً حد قائم کی جائے گی. لہذا اس مقام پہ ہمیں اس بات کو سوچنا ہے کہ واقعی اگر ہم منتظر ہیں، سچا انتظار کر رہے ہیں، کیا ہم اپنے اوپر حد قائم کروانے کے لیے ذہنی طور پہ آمادہ ہیں کہ ہمیں کوڑے مارے جائیں یا ہمارا ہاتھ کاٹا جائے نعوذ باللہ، یا ہمیں رجم کیا جائے، یا جو بھی سزا جو حد ہے جس گناہ کی. تو اس چیز کو جو منتظر ہیں، جو سچا انتظار کر رہے ہیں، ابھی سے ان گناہوں سے بچ جائیں. اور اگر نہیں بچے تو کیا حد قائم کروانے کے لیے، وہ اپنے آپ کو پاک کروانے کے لیے تیار ہیں؟ کیا فقیہ کے پاس اپنا معاملہ لے جانے کے لیے تیار ہیں؟ کیا فقیہ سے حد جاری کروانے پہ راضی ہیں تاکہ خدا اور امام راضی ہو جائیں؟ اگر ایسی بات نہیں ہے کہ فقیہ سے حد جاری کروانے پہ وہ راضی نہیں ہے، فقیہ کے پاس اپنا معاملہ لے جانے کے لیے تیار نہیں ہے، تو گویا یہ ایسے لوگ فقط زبانی دعویٰ کر رہے ہیں کہ وہ امام کے منتظر ہیں، وہ امام کی حکومت چاہتے ہیں، وہ فقط زبانی دعوے سے ہے. کیونکہ بہت سارے روایات ہیں جو امام کے ظہور کی دعائیں کر رہے ہوں گے، جب امام تشریف لائیں گے، جب وہ اپنا وہ حکم نافذ کریں گے تو وہ امام کا انکار کر دیں گے، چونکہ وہ تو عادی ہوں گے بے دینی کے. تو یہاں تو دین پہ عمل کرنا پڑے گا. لہذا فقہا کی جو حکومت ہے، فقہا کی جو قضاوت ہے، وہ تمہید ہے ظہور امام کی. لہذا ان چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے. یعنی اگر ہم ایک فقیہ کی حکومت یا فقیہ کے فیصلوں کے اندر زندگی نہیں گزار سکتے، تو گویا ہم امام کے حکومت کے اندر بھی اپنی زندگی گزارنے کے لیے ذہنی طور پہ اور عملی طور پہ آمادہ نہیں ہیں. تو یہاں پہ یہ بات جو اس مقام پہ آپ کی خدمت میں ایک چیپٹر صاحب الوسائل نے ایک چیپٹر قائم کیا جس میں انہوں نے فتویٰ دیا مختلف روایات کی روشنی میں. اور وہ فتویٰ یہ ہے کہ اگر انسان کوئی ایسا گناہ کرتا ہے جس کے اوپر حد جاری ہوتی ہے، تو پھر اگر اس نے اس حد اس چیز کی حرمت کے بارے میں اسے علم نہیں تھا، اس نے اسلام قبول کر لیا لیکن اس چیز کو شریعت میں حرام قرار دیا گیا تھا، جیسے چوری ہے، شراب پینا ہے، غلط کاری، کوئی بھی ایسا گناہ اس کے علم میں نہیں تھا کہ یہ حرام ہے یا اس کے بارے میں حد ہے یا حرمت کا کم از کم پتہ نہیں تھا، تو پھر کیا ایسی صورت میں اس پہ حد جاری ہوگی؟ اب اس میں دو چیزیں، ایک یہ ہے کہ اسلام کی جب ابتدا ہوئی، جب اسلام کی پریچنگز کی گئی، اس دور میں کچھ لوگوں کو نہیں معلوم تھا بھی کہ مثلا شراب حرام ہو چکی ہے یا اور کوئی گناہ اس طرح کے حرام ہے، شریعت نے منع کی ہے، نہیں پتا تھا. اس وقت اگر ان کو نہیں پتا تھا تو حد ان پہ جاری نہیں ہوتی تھی. لیکن آج کے زمانے میں کوئی یہ بات نہیں کر سکتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ بالغ ہونے سے پہلے پورے دین کے جو لازمی احکام ہیں جو زندگی میں پیش آتے ہیں ان کو سیکھنا واجب ہے. اور اب چونکہ دین مکمل ہو چکا ہے اور دین کی تبلیغات کی جا چکی ہیں، جس نے نہیں سیکھی اس کی اپنی کوتاہی ہے. لہٰذا اب کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اسے اس کے حرام ہونے کا پتہ نہیں تھا لہٰذا اس پہ حد جاری نہیں ہوگی. اب لازمی حد جاری ہوگی. فقط یہ رسول خدا کے زمانے کی بات ہے، یہ ان کے بعد تھوڑا عرصہ جب تک لوگوں کو پورے احکام کا پتہ نہیں تھا. اب یہاں پہ یہ پہلی روایت امام صادق علیہ السلام سے، لو ان رجلا دخل فی الاسلام واقر به ثم شرب الخمر والزنا واکل الربا
اگر اسلام میں داخل ہوتا ہے اور اسلام کا اقرار کر لیتا ہے، پھر وہ خدا نخواستہ شراب پیتا ہے یا سود کھاتا ہے یا بدکاری کرتا ہے، لم یتبین لہ شیء من الحلال والحرام، اسے نہیں پتہ ہوتا کہ یہ چیزیں حرام ہیں یا حلال ہیں اسلام میں، لم اقم علیہ الحد اذا کان جاہلا، امام صادق فرماتے ہیں اگر وہ جاہل تھا تو میں اس پہ حد جاری نہیں کروں گا۔ اور پھر فرمایا الا ان تقوم علیہ البینہ انہ قرأ السورۃ التی فیہا زنا والخمر واکل الربا، مگر اگر گواہ قائم ہو جائیں اس کے خلاف کہ اس نے اس سورت کو پڑھا ہے جس میں یہ تمام گناہوں کے بارے میں حرمت کا فیصلہ قرآن نے دے دیا ہے، شراب کے بارے میں، سود کے بارے میں حرام قرار دے دیا ہے، پڑھا ہے اس نے ایسی سورت کو یا سنا ہے، اور گواہ قائم ہو جائے تو پھر حد جاری ہوگی۔ لیکن اگر کوئی گواہ نہیں اور خود بھی کہتا ہے مجھے ان چیزوں کے حرام ہونے کا علم نہیں تھا تو پھر حد جاری نہیں ہوگی۔ وَإِذَا جَهِلَ ذَلِكَ عَلَمْتُهُ وَأَخْبَرْتُهُ، تو امام فرماتے ہیں اگر وہ ان چیزوں سے جاہل ہے ان کے حرام ہونے کا تو میں اسے ان چیزوں کا علم بھی دوں گا اور اسے اس کی خبر بھی دوں گا۔ فَإِنْ رَقِبَهُ بَعْدَ ذَلِكَ جَلَّدْتُهُ وَأَقَمْتُ عَلَيْهِ الْحَدَّ، اگر علم آنے کے بعد پھر وہ ایسے گناہ کرتا ہے تو امام فرماتے ہیں میں اس کو کوڑے ماروں گا اور اس کے اوپر حد جاری کروں گا۔ یہ امام صادق علیہ السلام سے روایت ہے۔ امام صادق کے پاس حکومت نہیں تھی، اس کے باوجود امام فرما رہے ہیں میں اس کو کوڑے ماروں گا اور اس پہ حد جاری کروں گا۔ وہ امام فرما رہے ہیں حکومت ہونا شرط نہیں ہے کوڑے مارنے کے لیے، ہاں اتنی پاور ہونی چاہیے۔ تو سب سے پہلے تو قرآن یہ کہہ رہا ہے اور معصوم کا فرمان بھی یہ کہہ رہا ہے، جیسے کہ میں بیان کر چکا ہوں شروع میں اس حلقے میں بھی، سابقہ پروگرام میں بھی، کہ وہ خود مومنین جائیں فقہا کے پاس، اور اگر امام موجود ہیں تو امام کے پاس، تو ان کے پاس جا کے خود ڈیسیژن لیں، جو ڈیسیژن وہ کر دیں اس کو دل سے قبول کریں، چاہے حق میں آئے چاہے خلاف آئے۔ لیکن اگر فقیہ یا امام اگر حد قائم کرتے ہیں تو ان کو حق ہے، کسی کو اعتراض نہیں ہے کہ یہ حد کیوں قائم کی گئی، کسی کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ اسلام کے قانون کے خلاف کہے کہ اس قانون کو جاری نہیں کیا جا سکتا۔ یہاں پہ ایک اور روایت بھی آپ کی خدمت میں، اور وہ روایت ابو بصیر سے امام صادق علیہ السلام سے، ان ابا بکر اتی برجل قد شرب الخمر، کہ ابو بکر کے پاس ایک شخص کو لایا گیا جس نے شراب پی تھی، فقال له لما شربت الخمر وهي محرمہ، تو ابو بکر نے اس شخص سے کہا کہ تو نے شراب کیوں پی اور حالانکہ یہ حرام ہے؟ فقال انی اسلمت ومنزلی بین زہرانی قوم یشربون الخمر ویستحلونها، اس نے کہا میں نے اسلام تو قبول کیا لیکن میرا جہاں گھر ہے لوگ وہاں شراب کو حلال سمجھتے تھے، ولو عالم ان حرام اجتنبتها، اگر میں جانتا کہ یہ شراب پینا حرام ہے تو میں اس سے جو ہے نا دور رہتا۔ فقال علی علیہ السلام لابی بکر ابعث معه من يدور به على مجالس المہاجرین والانصار، کہ اس کے ساتھ ایک ایسے شخص کو بھیجیں جو اسے مہاجرین اور انصار کے پاس لے جائے، فمن کان تلا علیہ آیت التحریم فلیشہد علیہ، اگر کسی نے شراب کے حرام ہونے والی آیت اس کو سنائی تھی تو وہ مہاجر یا انصاری آ کے گواہی دے۔ فَإِن لَمْ يَكُنْ طَلَعَ عَلَيْهِ آیَةُ التحریم فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ، اگر کسی نے اس کو شراب کے حرام ہونے والی آیت نہیں سنائی تو پھر اس کے اوپر کوئی حد جاری نہیں ہوگی۔ فَفَعَلَ، تو ابوبکر نے ایسا ہی کیا، فَلَمْ يَشْهَدْ عَلَيْهِ أَحَدٌ فَخَلَّ سَبِيلَهُ، کسی نے گواہی نہیں دی کہ ہم نے اس کو آیت تحریم شراب جو ہے خمر اس کو سنائی تھی، کسی نے گواہی نہیں دی تو اس کو پھر چھوڑ دیا گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام کے شروع میں بہت سارے لوگوں کو بعض چیزوں کا پتہ نہیں تھا کہ یہ حرام ہے یا حلال ہے، اس لیے انہوں نے ایسے گناہ کیے، لیکن ان پہ حد اس لیے جاری نہیں کی گئی کہ ان کو علم نہیں تھا۔ لیکن آج کے زمانے میں حد جاری کی جائے گی چاہے علم ہو یا نہ ہو، کیونکہ دین مکمل ہو چکا ہے، دین پہنچایا جا چکا ہے، اب اس کا سیکھنا لازم ہے۔ بلکہ اگر ایک شخص جو ہے وہ دین نہیں سیکھتا تو ایک گناہ یہ ہے، دوسرا دین کے خلاف عمل کرتا ہے تو دوسرا گناہ یہ ہے، یہ دوسرا ڈبل گناہ ہے۔
اور دین نہ سیکھنے پہ بھی تعزیر فقی جاری کر سکتا ہے، امام جاری کر سکتے ہیں۔ چھٹے امام سے فرمان ہے، فرماتے ہیں لیت السیات علی رؤوس اصحابی لیتفقہوا فی الدین، کاش میں اپنے اصحاب کے سروں پہ کوڑے ماروں تاکہ وہ دین میں سمجھ بوجھ حاصل کریں۔ جو سمجھ بوجھ حاصل نہیں کرتا ہے اس زمانے میں بھی، فقیہ کو یہ امام نے حق دیا ہے کہ وہ ایسے لوگوں کو کوڑے مار سکتے ہیں جتنے مناسب سمجھیں کہ جو آدمی واجب مقدار میں دین ہے، یعنی جو واجبات ہیں، نماز روزے کے احکام، طہارت کے احکام، اسی طرح غسل کے احکام۔ بہت سارے لوگوں کو غسل کا پتہ نہیں، کیسے طریقہ ہے، نیت کیا ہے، کتنی قسمیں غسل کی، کب واجب ہوتا ہے۔ تو اسی طرح جو ہے نا زکوٰۃ کے احکام ہے، حج کے احکام ہے، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے احکام ہے، حقوق العباد کے حوالے سے، حقوق اللہ کے حوالے سے، خمس و زکوٰۃ کے احکام۔ تو یہ سارے احکام جو عموم زندگی میں عام طور پہ پیش آتے ہیں انسان کو، ان کو سیکھنا واجب ہے۔ جو نہیں سیکھتا فقیہ کو حق ہے اسے کوڑے مارے۔ اور خود والدین کو چاہیے کہ وہ فقیہ کے پاس ایسی اپنی اولاد کو لے کے آئیں کہ بھئی ہم نے ان کو بہت سمجھایا، ان کو ٹیوشن بھی رکھ کے دی، ان کے لیے کتابوں کی ارینجمنٹ بھی کی، ان کو مولوی صاحب کا ارینجمنٹ بھی کرنے، یہ نہیں سیکھنے کے لیے تیار، لہذا آپ اپنا شرعی حق استعمال کرتے ہوئے انہیں کوڑے مارے، تو فقیہ انہیں کوڑے مروا سکتے ہیں۔ یہاں پہ جو ہے ایک اور چیپٹر آپ کی خدمت میں، من وجب علیہ حدود احدها القتل حد اولا ثم قتلا، کہ اس چیپٹر میں جو روایات علامہ حر عاملی نے جمع کی ہیں کہ ایک شخص پہ ایک سے زیادہ حدیں شرعی طور پہ اس نے جو گناہ کی ہیں اس زیادہ حدیں ہیں، اور اس میں ایک حد قتل کی بھی ہے کہ اس نے قتل کیا اور قتل کے بدلے قتل ہونا ہے، لیکن اور حدیں بھی ہیں، اس نے شراب پی ہے، اس نے چوری کی ہے، اس نے اور کوئی گناہ کیا ہے۔ تو ایسی صورت میں کون سی حد پہلے جاری کی جائے گی؟ کیونکہ اگر قتل کر دیا جائے پہلے تو پھر تو کوئی معنی نہیں رہتا اس کے بعد حدیں جاری کرنے کا، اس لیے شریعت نے یہ بتایا کہ پہلے دوسری حدیں جاری ہوں گی، مثلا اس کو کوڑے مارے جائیں گے، جو حد کوڑے والی ہے، جو چوری میں اس کے ہاتھ کاٹے جائیں گے، ایک ہاتھ کی انگلیاں جو ہیں، اور دوسرا جو ہے اس کا قتل آخر میں ہوگا۔ تو یہ نتیجہ جو علامہ حر عاملی نے دیا یہی فتویٰ ہے، اور یہ روایات کی روح ہے، اور وہ روایات کون سی ہیں؟ پہلی روایت جو ہے امام باقر علیہ السلام سے ہے، زرارہ نے روایت کی، ایما رجل اجتمعت علیہ حدود فیہ القتل یبدأ بالحدود التي هي دون القتل ثم یقتل بعد ذلك، کہ کوئی شخص جس کے اوپر کئی حدیں جو ہے نا وہ جمع ہو جائیں تو پہلے دوسری حدیں ہوں گی کوڑے وغیرہ، اور پھر آخر میں اس کو قتل کیا جائے گا۔ ایک اور روایت میں جو ہے نا امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں پھر رجل یوخذ علیہ حدود احدہما القتل کان علی علیہ السلام یقیم علیہ الحد ثم یقتلہ، امام فرماتے ہیں امام صادق علیہ السلام کہ اگر کئی حدیں ایک بندے کے اوپر ہیں تو پہلے اس کے اوپر وہ حدیں جاری کی جائیں گی، آخر میں اسے قتل کیا جائے گا، قتل والی حد جاری ہوگی۔ اور پھر جو ہے نا یہاں پہ جو ہے کچھ اور روایتیں بھی، ایک شخص نے امام علی ابن جعفر عن اخی قال سألته عن رجل اخذ علیہ ثلاث حدود، ایک شخص کو پکڑ کے لایا گیا اور اس کے اوپر 3 حدیں تھیں، کون کون سی؟ الخمر شراب پینے کی، والزنا والسرقہ زنا کی، چوری کی، بأیہا یبدأ بہ من الحدود، کون سی حد پہلے جاری کی جائے گی؟ قال بحد الخمر ثم السرقہ ثم الزنا، پہلے سب سے پہلے اسے شراب پینے کے اوپر 80 کوڑے مارے جائیں گے، پھر چوری پہ اس کی انگلیاں کاٹی جائیں گی، پھر اس کے اوپر زنا کی حد جاری ہوگی 100 کوڑے یا رجم جو بھی اس کی سزا ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے اسی میں چیپٹر میں ایک اور بہت ساری روایت ہیں، میں چند ایک روایت پیش کر رہا ہوں۔ اس میں امام امیر المومنین علیہ السلام نے ایک فیصلہ دیا، فی من قتل و شرب خمرا و سرق، ایک شخص نے قتل بھی کیا، شراب بھی پی اور چوری بھی کی، فاقام علیہ الحد فجلدہ لشرب الخمر، سب سے پہلے امام نے اس کو جو ہے نا وہ 80 کوڑے مارے جو اس نے شراب پی تھی، وقطع یدہ فی سرقتہ، اور امام علیہ السلام نے اس کی انگلیاں کاٹی ہاتھ کی جو اس نے چوری کی تھی، وقتلہ بقتلہ، اور جو اس نے قتل کیا تھا اس کے بدلے میں امام نے اسے قتل بھی کیا تھا۔ اب یہاں پہ یہ ساری روایات اور بہت ساری روایات اس چیپٹر میں، نتیجہ یہ نکلا کہ اگر ایک سے زیادہ حدیں ساری جاری ہوں گی لیکن آخر میں قتل والی حد جاری ہوگی اور پہلے دوسری حدیں جاری کی جائیں گی۔
ایک اور چیپٹر علامہ حر عاملی رضوان اللہ تعالی علیہ نے باب ان من تاب قبل ان یوخذ سقط عنہ الحد واستباب اختیار توبہ علی الاقرار عند الامام، کہ اگر ایک شخص جو ہے نا اس کو پکڑنے سے پہلے یا اس کے اوپر گواہ قائم ہونے سے پہلے قاضی کے پاس، فقیہ کے پاس جو ہے یا امام علیہ السلام کے پاس، تو گواہ قائم ہونے سے پہلے اور اس کو پکڑے جانے سے پہلے اور اگر وہ توبہ کر لیتا خدا اور اپنے درمیان، تو پھر اس پہ حد جاری نہیں ہوگی۔ اب اگر حقوق اللہ میں سے مسئلہ ہے تو تباً وہ خدا اور اپنے درمیان اس نے توبہ کر لی کہ آئندہ ایسا گناہ نہیں کرے گا، چوری نہیں کرے گا یا شراب نہیں پیے گا۔ بات کو کنٹینیو کرتے ہوئے جو وہ چیپٹر کہ جس میں علامہ حر عاملی نے ان روایات کو جمع کیا کہ اگر کوئی شخص توبہ کر لیتا ہے خدا اور اپنے درمیان گناہ کرنے کے بعد، چوری کے بعد یا شراب پینے کے بعد، اگر مسئلہ خدا اور اس کا ہے، حقوق العباد میں سے نہیں اس کا ریلیشن، حقوق اللہ سے تعلق ہے جیسے کہ شراب پینا، تو گواہ قائم ہونے سے پہلے اس کی توبہ کو قبول کر لیا جائے گا، یعنی وہ خدا اور اس کا معاملہ ہے۔ لیکن اگر گواہ قائم ہو گئے تو پھر حد جاری ہوگی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر مسئلہ حقوق العباد کا ہے، یعنی بعض بندوں کے اموال کو مثلا اس نے چرا لیے، تو اس توبہ خدا سے بھی توبہ کرے جو اس کے قانون کی پامالی کی اس بندے نے، اور دوسرا ان لوگوں کا مال واپس لوٹائے جو مال اس نے چرایا ہے۔ یہاں پہ ایک اور روایت جو ہے امام امیر المومنین علیہ السلام سے کہ ایک شخص نے 4 مرتبہ بدکاری کا اقرار کیا، تو امام علیہ السلام نے کمبر سے فرمایا احتفظ بہی ثم غضب وقال ما اقبح بالرجل منکم یأتی بعض هذه الفواحش فیفزع نفسه على رؤوس الملأ، تو امام نے فرمایا کمبر سے کہ آپ اس کو یعنی ابھی قید میں رکھے، اور پھر غضبناک بھی، اور فرمایا کہ کتنی بری بات ہے کسی شخص کے لیے تو اس طرح کی جو نفائش چیزیں کرتا ہے اور اپنے آپ کو ذلیل کرتا ہے لوگوں کے درمیان۔ افلا تاب فی بیتہ فواللہ لتوبتہ فیما بینہ و بین اللہ افضل من اقامت علیہ الحد، کہ اگر خدا اور اپنے درمیان سچی توبہ کر لیتا، عزم کر لیتا کہ ایسا گناہ آئندہ نہیں کرے گا اور خدا سے مغفرت طلب کر لیتا، تو یہ میرا حد کرنے سے زیادہ اس کے لیے بہتر تھا اور افضل تھا۔ اسی طرح اور بہت ساری روایات اسی چیپٹر میں۔ ایک اور روایت ہے امام صادق علیہ السلام سے، فی رجل اقیمت علیہ البینہ بانہ زنا ثم حرب قبل ان یضرب، ایک شخص کے خلاف گواہ قائم ہو گئے کہ اس نے بدکاری کی، پھر وہ فرار ہو گیا اس سے پہلے کہ اس کو کوڑے مارے جاتے۔ قال ان تاب فما علیہ شیء، اگر وہ توبہ کر لیتا سچی توبہ ایسا گناہ آئندہ نہیں کرے گا، تو پھر جو ہے وہ اس کے اوپر حد جاری نہیں ہوگی۔ وَإِنْ وَقَعَ فِي يَدِ الْإِمَامِ أَقَامَ عَلَيْهِ الْحَدَّ، ہاں اگر وہ امام کے ہاتھ میں آ جاتا ہے تو پھر اس پہ حد قائم ہوگی۔ یہ فقی مبسوط الید، یعنی جتنا اس کے قدرت ہے اس کے تحت اس کے ہاتھ میں آ جاتا ہے تو وہ حد جاری ہوگی۔ وَإِنْ عَلِمَ مَكَانُهُ بَعَثَ إِلَيْهِ، اگر امام علیہ السلام کو اس کے مکان کا، اس کی جگہ کا پتہ چل جاتا ہے جس کے خلاف گواہ قائم ہو چکے ہیں، تو امام اس کی طرف لوگوں کو بھیج کے اسے گرفتار کروا کے اس پہ حد جاری کرے۔ اور یہاں پہ ایک اور روایت آپ کی خدمت میں، وہ بھی اسی چیپٹر سے اس کا ریلیشن ہے۔ اوتیا رجل امیر المومنین علیہ السلام، ایک شخص جو ہے وہ مولا علی علیہ السلام کی خدمت میں آیا، فقال یا امیر المومنین انی زنیت فطاہرنی، تو اس نے کہا مولا کہ میں نے گناہ کیا ہے لہذا مجھے آپ پاک کرے۔ فعارض عنہ بوجہ، امام نے اپنا چہرہ اس سے پھیر لیا، ثم قال له اجلس، فرمایا بیٹھ جاؤ۔ فقال یعجز احدکم اذا قارف هذه السیئة یستر علی نفسه کما ستر اللہ علیہ، کیا آپ میں سے کوئی شخص عاجز ہے کہ اگر اس نے ایسا گناہ کیا ہے تو وہ اپنے آپ کو چھپائے جیسے اللہ نے اسے چھپایا ہے۔ فقام الرجل فقال یا امیر المؤمنین زنیت فطاہرنی، تو شخص کھڑا ہو گیا اور پھر کہا کہ یا امیر المومنین میں نے غلط کاری کی، مجھے پاک کریں۔ فقال ما دعاک الی ما قلت، قال طلب الطہارہ، امام نے کہا جو میں کہہ رہا ہوں اس پہ عمل کیوں نہیں کر رہے ہو؟ تو اس نے کہا میں پاک ہونا چاہتا ہوں۔ فقال ای طہارہ افضل من التوبہ، امام نے کہا توبہ سے بہتر طہارت کیا ہوگی؟ سچی توبہ۔
ثم اقبل على صاحب يحدث فقام الرجل فقال یا امیر المؤمنین انی قضا فعلت قضا فطاہرنی، تو اس وقت پھر اس نے تیسری مرتبہ یہی کہا کہ آپ مجھے پاک کریں۔ فقال وتقرأ شیئا من القرآن قال نعم، قرآن آپ پڑھتے ہو؟ اس نے کہا جی میں پڑھتا ہوں۔ قال اقرأ فقرأ فاصاب، اس نے قرآن پڑھا اور قرآن کو صحیح طریقے سے پڑھا۔ فقال وتعرف ما يلزمك من حقوق اللہ فی صلاتک و زکاتک، کیا جانتے ہو جو اللہ نے تیرے ذمے نماز اور زکوٰۃ کے حقوق لگائے ہیں؟ اس نے کہا جی میں جانتا ہوں۔ امام نے اس سے سوالات کی، اس نے جواب دیا، تو پھر اور کچھ چیزیں امام نے پوچھی، تو پھر امام نے اسے فرمایا اذهب حتى نسأل عنك في السر كما سألناك في العلانية، تو امام نے فرمایا تو چلا جا، ہم تیرے بارے میں نا جیسے اعلانیہ سوالات کیے ہیں آپ کے بارے میں اور بھی سوالات خفیہ بھی کریں گے۔ فَإِن تَعْدِ إِلَيْنَا لَمْ نَطْلُبْكَ، تو اس حدیث میں بھی امام علیہ السلام یہ بات فرما رہے ہیں کہ سچی جو حقوق العباد ہیں یا حقوق اللہ ہے، سچی توبہ یہی ہے کہ اگر کسی کا حق مارا ہے اس کو واپس کر دیں، خدا سے استغفار کریں، آئندہ نہ کرنے کا عزم پختہ ارادہ کر لیں، اور ہمیشہ جب وہ گناہ یاد ہے اس سے استغفار کریں، خدا سے معافی طلب کرتے رہیں۔ تو یہ کام جو ہے نا امام فرما رہے ہیں یہ کام اس کی طرف متوجہ ہوں۔ ایک اور مقام پہ اگر لوگوں کا کوئی حق ہے کسی کے ذمہ، تو اس حق کو انسان جو ہے اگر معاف کرنا چاہے تو حد قائم ہونے سے پہلے معاف کر سکتا ہے۔ اس حوالے سے بھی روایات، سب سے پہلی روایت امام باقر علیہ السلام سے، محمد بن مسلم کہتے ہیں قلت لو رجل جنا الیہ عفو عنہ، ایک شخص نے جنایت کی یعنی کوئی زخم لگایا مجھے، تو پھر کیا میں اسے معاف کر سکتا ہوں؟ او ارفع الی السلطان، یا حاکم شرعی کے پاس جو ہے نا اس قضیے کو اور اس مسئلے کو لے کے جاؤں۔ قال هو حقک ان عفوت عنہ فحسن، امام علیہ السلام فرمایا وہ آپ کا حق ہے، اگر آپ اسے معاف کر دیں تو یہ بہت اچھا، یہ اچھا ہے۔ وَإِن رَفَعْتُ إِلَى الْإِمَامِ فَإِنَّمَا طَلَبْتَ حَقَّكَ، اگر آپ نے امام علیہ السلام کی طرف اپنا قضیہ لے کے گئے، جو آپ کے خلاف ظلم ہوا، آپ کو ضرب لگائی گئی، زخم ہوا، کچھ بھی جو جنایت ہوئی، تو یہ آپ کا حق، آپ امام کی طرف بھی اس کا فیصلہ لے جا سکتے ہیں، لیکن اگر معاف کر دیں تو یہ تو اچھا ہے، اس کا اجر آپ کو ملے گا۔ یہاں پہ ایک اور روایت ہے امام صادق علیہ السلام سے، سألتہ عن الرجل یاخذ اللص یرفعہ او یترکہ، شخص نے سوال کیا مولا اگر ایک بندہ ڈاکو کو پکڑ لیتا ہے کیا اس کو امام کے پاس، حاکم یا حاکم شرعی کے پاس لے جائے یا اس کو چھوڑ دے؟ یہ دونوں میں سے کیا کرے؟ چھوڑ سکتا ہے اسے یا لے جانا حاکم شرعی کے پاس اس ڈاکو کو لازمی ہے؟ فقال ان صفوان بن امیہ کان مضطجعا فی مسجد الحرام، مسجد الحرام جو کعبہ کے ارد گرد مسجد ہے اس میں صفوان جو ہے وہ لیٹا ہوا تھا۔ فوضع رداہ وخرج یحریق الماء، اس نے اپنی چادر وہیں مسجد الحرام میں رکھ دی اور وہ نکل گیا کوئی پانی باہر پھینکنے کے لیے۔ فوجد رداہ قد سرق حین رجع الیہ، جب وہ صفوان واپس آیا تو اس کی چادر چوری ہو چکی تھی۔ فقال من ذهب بردائی فذهب یطلب، کون میری چادر لے گیا؟ وہ تلاش کرتے کرتے جو ہے نا فاخذ صاحبہ، جس کے پاس اس کی چادر سے اسے پکڑ لیا، فرفع الی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو وہ اس شخص کو رسول خدا کی خدمت میں لے گیا۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اقطعوا یدہ، رسول خدا نے فرمایا اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے۔ فقال الرجل تقطع یدہ من اجل ردائی یا رسول اللہ، تو اس شخص صفوان نے کہا یا رسول اللہ ایک چادر کی وجہ سے اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا؟ قال نعم، رسول خدا نے فرمایا جی اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا۔ قال فانا اہبہ لہ، تو یہ جو میں چادر ہے اسے ہبہ کر دیتا ہوں تاکہ اس کا ہاتھ نہ کاٹا جائے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فہلا کان ھذا قبل ان ترفعوا الیہ، یہ آپ معاف کر سکتے تھے، ہبہ کر سکتے تھے اس وقت تک جب تک کہ یہ فیصلہ میرے پاس لے کے نہ آتے۔ قلت فالامام بمنزلتہ اذا رفع الیہ، تو سائل نے سوال کیا کہ کیا اگر امام جو ہے ان کے پاس قضیہ آئے اسی طرح کا کوئی،
تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جیسے آیا تو اب حد جاری ہو گئی، جب فیصلہ آ گیا فیصلے کو پیش کر دیا گیا، تو کیا امام کے پاس بھی اگر اسی طرح فیصلہ آ جائے تو بعد میں معاف کیا جا سکتا ہے یا نہیں کیا جا سکتا؟ قال نعم، امام نے فرمایا امام بھی اسی طرح اگر ان کے پاس فیصلہ آ جائے تو آنے کے بعد، ثابت ہونے کے بعد، مثلا کوئی جرم گواہوں سے یا اقرار سے، تو اب جو ہے نا وہ معاف نہیں کیا جا سکتا، خصوصاً جب گواہ قائم ہو جائیں۔ اب امام علیہ السلام بھی معاف نہیں کریں گے، نبی علیہ السلام بھی معاف نہیں کریں گے، لیکن اگر گواہ قائم نہیں ہوئے اور بات حق اللہ کی ہے، جیسے کہ اگلے چیپٹرز میں آ رہا ہے اللہ کے حق کی بات ہے، تو اس صورت میں معاف کیا جا سکتا ہے، امام چاہیں تو معاف کر سکتے ہیں، جیسے کہ انشاءاللہ روایت آئے گی۔ اب یہاں پہ سالتو قالا و سالتو عن العفو قبل ان ينتهي الى الامام قال حسن، اس نے کہا اگر امام علیہ السلام تک بات نہیں چی تو کیا اس سے پہلے معاف کیا جا سکتا ہے؟ امام نے فرمایا بہت اچھی بات ہے، معاف کیا جا سکتا ہے۔ ایک اور روایت جو ہے امام صادق علیہ السلام سے، من اخذ سارقا فعفى عنه فذلك له، امام فرماتے ہیں اگر ایک بندہ چور کو پکڑ لیتا اور پھر اس کو معاف کر دیتا تو وہ کر سکتا ہے اس کو معاف۔ فَإِذَا رَفَعَ إِلَى الْإِمَامِ قَطَعَ، اگر امام علیہ السلام کے پاس قضیہ پہنچ گیا اور ڈیسیژن ادھر لے جایا گیا اور ثابت ہو گئی چوری، تو امام اس کے ہاتھ کاٹیں گے، یعنی ایک ہاتھ کی انگلیاں۔ فَإِنْ قَالَ الَّذِي سَرَقَ لَهُ أَنَا أَحِبُّ لَهُ لَمْ يَدْعُهُ إِلَى الْإِمَامِ حَتَّى يَقْطَعَ إِذَا رَفَعَ إِلَيْهِ، تو جس نے اس کی چوری کی تھی اور اس چور کو اگر کوئی بندہ کہتا ہے میں آپ کو ہبہ کر رہا ہوں اور امام کی طرف وہ نہیں لے کے جاتا اس قضیے کو، تو اس انما الہبہ قبل ان یرفع الامام، یعنی امام کے پاس لے جانے سے پہلے وہ ہبہ کر سکتا ہے، چھوڑ سکتا ہے۔ وذالک قول اللہ عز وجل والحافظین لحدود اللہ فاذا انتهى الحد للامام لیس لاحد ان یترکه، قرآن میں ہے کہ اللہ کے حدود کی حفاظت کرنے والے، یعنی اگر امام کے پاس آ گیا مسئلہ تو اب حد جاری ہوگی، حد کی حفاظت ہوگی، اب حد کو نہیں چھوڑا جا سکتا۔ تو یہاں پہ ایک اور چیپٹر شیخ صاحب وسائل نے، وسائل الشیعہ کتاب میں اس کو بھی ذکر کیا ہے، لا یعفو عن الحدود التي للہ الا الامام علیہ السلام، کہ جو اللہ کے حقوق ہیں اگر ان کو پامال کیا جاتا ہے، ان کے اوپر جو حدیں جاری ہوں گی جو شریعت نے قائم کی ہیں، جو قرآن و حدیث میں موجود ہیں، ان حدوں کو معاف کوئی نہیں کر سکتا سوائے امام یا نبی علیہ السلام۔ مال اقرار لا مال بین، ہاں اگر فقط اس نے خود اقرار کیا کہ میں نے یہ جرم کیا ہے تو اس حد کو امام علیہ السلام معاف کر سکتے ہیں، لیکن اگر اس کے خلاف گواہ قائم ہو گئے، عادل گواہ، چور کے لیے 2 گواہ چوری ثابت ہونے کے لیے، باقی بعض جرائم میں 4 گواہوں کی ضرورت ہے، تو یہ اگر ثابت ہو گیا تو پھر امام علیہ السلام بھی معاف نہیں کریں گے۔ وَأَنَّ مَنْ عَفَا عَنْ حَقِّهِ فَلَيْسَ لَهُ الرُّجُوعُ، ہاں ایک اور بات بھی ہے کہ اگر کوئی بندہ اپنا حق پہلے معاف کر دیتا ہے تو بعد میں آپ پھر اس پہ حد جاری کروا نہیں سکتا، یہ بھی بات ہے، معافی کے بعد آپ دوبارہ حد جاری نہیں ہو۔ یہاں پہ ایک روایت امام باقر علیہ السلام سے، قال لا یعفى عن الحدود التي للہ دون الامام، لا یعفی عن الحدود التي للہ دون الامام، یعنی امام کے علاوہ کوئی اللہ کی حدوں کو معاف نہیں کر سکتا، خصوصاً جو اللہ کے حقوق سے جن کا ریلیشن ہے، جو بندوں کے حقوق سے ریلیشن ہے اس کی الگ بات ہے۔ فَأَمَّا مَنْ كَانَ مِنْ حَقِّ النَّاسِ فِي حَدٍّ فَلَا بَأْسَ بِأَنْ يَعْفِي عَنْهُ دُونَ الْإِمَامِ، ہاں تو جو بندوں کے حقوق کی بات ہے تو جس کا حق ہے وہ تو معاف کر سکتا ہے، بندوں کے حق میں امام علیہ السلام بھی معاف نہیں کریں گے، اگر امام کے پاس وہ فیصلہ لے جایا جائے گا امام حد جاری کریں گے۔ یہاں پہ ایک اور روایت ہے، امام صادق علیہ السلام سے سوال کیا، سمعان رجل یقذف الرجل بالزنا فیعفو عنہ ویجعل من ذلک فی حل، ایک شخص نے دوسرے شخص پہ جو ہے نا بدکاری کی تہمت لگا دی، تو جس پہ تہمت لگائی گئی اس نے اس تہمت لگانے والے کو معاف کر دیا۔ ثم انہ بعد یبدو له فی ان یقدمہ حتی یجلدہ، تو بعد میں اس نے رائے بدل گئی، اس نے کہا نہیں میں فیصلہ لے کے جاؤں گا امام کے پاس اور اس کو کوڑے ماروں گا۔ فقال لیس له حد بعد العفو،
امام علیہ السلام فرمایا جب اس نے پہلے معاف کر دیے اب دوبارہ ہاتھ جاری نہیں ہو سکتی، یعنی اگر پہلے معاف نہ کرتا تو پھر ہاتھ جاری کروا سکتا تھا۔ یہاں پہ ایک اور روایت جو ہے، ایک شخص مولا علی کے پاس آتا ہے، فَأَقَرَّ بِالسَّرِقَةِ، اس نے چوری کا اقرار کیا، فَقَالَ لَهُ أَتَقْرَأُ شَيْئًا مِنَ الْقُرْآنِ، کیا قرآن جو ہے نا وہ پڑھتے ہو؟ تو اس نے کہا نعم سورۃ البقرہ، تو اس نے کہا میں سورہ بقرہ کی تلاوت کرتا ہوں۔ قال قد وهبت يدك لسورۃ البقرہ، آپ چونکہ سورہ بقرہ کی تلاوت کرتے ہیں اس وجہ سے میں نے آپ کو آپ کا ہاتھ جو میں حق اللہ تھا اور کاٹا جانا تھا تو میں آپ کو اس کو ہبہ کرتا ہوں۔ فقال الاشعث اتعطل حدا من حدود اللہ، اشعث یہ وہی بندہ ہے اشعث بن قیس جو جنگ صفین میں مولا علی کو جس نے چھوڑ دیا تھا، اور اس کا ایک بیٹا جو ہے وہ جناب مسلم بن عقیل کے قتل میں شامل ہے، اور ایک بیٹا کربلا میں مولا حسین کے مقابلے میں گیا تھا، اور یہ وہی ہے کہ جس کی بیٹی نے امام حسن علیہ السلام کو زہر دی تھی۔ یہ اندر سے منافق آدمی تھا، اور اس شخص نے امام سے سوال کیا کہ آپ اللہ کی حدود کو معطل کر رہے ہیں، یعنی نعوذ باللہ امام پہ اعتراض کرا ہے، گویا امام نہیں جانتے حدود کو۔ فقال وما يدريك ما هذا، امام نے فرمایا تجھے کیا معلوم، اذا قامت البینہ فلیس للامام ان یعفو، اگر گواہ قائم ہو جائیں کسی گناہ پہ پھر امام معاف نہیں کرتے، پھر امام حد جاری کرتے۔ وَإِذَا أَقَرَّ الرَّجُلُ عَلَى نَفْسِهِ فَذَاقَ إِلَى الْإِمَامِ، اگر فقط اقرار کیا اس نے گناہ کا اور کوئی گواہ نہیں ہے تو پھر امام کو حق ہے، ان شاء عفا و ان شاء قطع، اگر چاہے امام تو معاف کر دے، چاہے تو اس کا ہاتھ کاٹ دے، لیکن اگر وہ اقرار کر رہا ہے تو وہ مال جو اس نے چوری کیا وہ تو مالک کو دینا پڑے گا، لیکن جو حد ہے ہاتھ کاٹنے کی، اگر گواہ نہیں ہے فقط اقرار ہے تو وہ حد امام معاف کر سکتے ہیں۔ اور اسی بات کے بارے میں ایک اور روایت اور باقاعدہ ایک آیت بھی امام نے اس سے استدلال کیا ہے، یہی بات کہ حق امام حق نبی ہے کہ وہ جو معاف کرنا چاہیں تو معاف کر سکتے ہیں، اگر فقط بات اقرار سے ثابت ہے، گواہوں سے ثابت نہیں ہے۔ ایک اور روایت میں امر رجل الذی اعترف باللواط ثم انه لم يقم علیہ البینہ وانما تطوع بالاقرار من نفس، ایک شخص جو ہے نا اس کے خلاف گواہ قائم نہیں ہوئے لیکن جو ہے وہ اس نے خود اقرار کیا تھا غلط کاری کا۔ وَإِذَا كَانَ لِلْإِمَامِ الَّذِي مِنَ اللَّهِ أَن يُعَاقِبَ عَنِ اللَّهِ كَانَ لَهُ أَن يَمُنَّ عَنِ اللَّهِ، تو امام علیہ السلام جو اللہ کی طرف سے کسی کو عقاب دیتے ہیں، حد جاری کرتے ہیں، تو اس کو حق ہے امام کو کہ وہ اللہ کی طرف سے اس پہ احسان کر دیں اور اس کے اوپر حد جاری نہ کریں۔ ہما سمعت قول اللہ ھذا عطاؤنا فمن او امسک بغیر حساب، کہ آپ نے اللہ کی یہ کلام نہیں سنی کہ یہ ہماری عطا ہے، چاہے آپ جو ہے نا اس کو روک لے چاہے آپ احسان کر دیں، یہ جو ہے یہ بغیر حساب کے ہماری عطا ہے۔ تو گویا امام کو اختیار دیا گیا ہے، نبی علیہ السلام کو اختیار دیا گیا ہے، چاہے احسان کر کے اس کو چھوڑ دیں، چاہے جو ہے نا اس کو اس چیز سے روک لیں۔ تو اب بات یہ ہے اس مقام پہ کہ امام علیہ السلام اور نبی علیہ السلام کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ حد کو معاف بھی کر سکتے ہیں اگر اس کا تعلق حقوق اللہ سے یا حقوق العباد سے بھی ہے، لیکن گواہ قائم نہیں ہوئے، اور حقوق العباد میں حد کو تو معاف کیا جا سکتا ہے امام کی طرف سے، لیکن جو مال یا کسی کا حق غصب کے وہ واپس کرنا۔ یہاں پہ اسی طرح اور بہت ساری جو ہے نا روایات، بہت سارے چیپٹر ہیں، ان میں سے ایک چیپٹر یہ ہے لا حد لمن لا حد علیہ کل مجنون یقذف و یقذف، یہ وہ چیپٹر ہے کہ یعنی جس کا لب لباب یہ ہے کہ جس شخص کے اوپر حد جاری نہیں ہوگی اس کی کسی قول سے بھی کسی کے اوپر اگر اس نے بہتان لگا دیا اس پہ بھی حد جاری نہیں ہوگی، یعنی اگر ایک پاگل انسان کسی کے خلاف کوئی گواہی دیتا ہے یا کوئی اس کے اوپر بہتان تہمت لگاتا ہے تو وہ اس کی گواہی قابل قبول نہیں ہوگی اور اس کی وجہ سے حد جاری نہیں ہوگی، اور نہ ہی پاگل پہ حد جاری ہوگی۔ اس حوالے سے امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں لا حد لمن لا حد علیہ، کہ جس کے اوپر حد شریعت کی طرف سے جاری نہیں ہوگی جیسے پاگل انسان ہے، تو اسی طرح اس کے لیے بھی کسی اور کی اوپر حد جاری نہیں ہوگی اگر وہ کہتا ہے کہ فلاں نے یہ کیا۔
یعنی لو ان مجنون قذف رجلا لم ارى علیہ شیئا، اگر ایک مجنون پاگل انسان کسی کے اوپر بہتان لگا دیتا ہے تو پھر اس جس کے اوپر بہتان لگایا گیا اس کے اوپر حد جاری نہیں ہوگی۔ ولو قذفه رجل فقال یا ذان لم یکن علیہ، اگر اس مجنون کے اوپر کوئی بہتان لگاتا ہے تو پھر بھی اس مجنون کے اوپر بھی حد جاری نہیں ہوگی۔ تو یہ روایت جو ہے، اس طرح کی اور بھی روایات اس حوالے سے موجود ہیں۔ تو یعنی مختصر مفید یہ ہے کہ ان تمام چیپٹرز میں ایک چیز ہمارے سامنے یقیناً اس پہ ہمیں غور کرنا ہے اور اس پہ اس کے مطابق عمل کرنا ہے کہ خدا نے جو حدیں مقرر کی ہیں، جو قوانین بنائے ہیں، جو رولز انسانیت کی فائدے کے لیے اور دنیا و آخرت کی کامیابی کے لیے بنایا ہے، انسان کی انفرادی فلاح کے لیے بھی بنایا ہے، ان رولز کو اپلائی کرنا لازمی ہے۔ کیونکہ مثال کے طور پہ جو چوری کا مسئلہ ہی اگر ہم لے لیں تو کتنے لوگ ہیں جو چوری کے جرم میں یعنی ملوث ہوتے ہیں، چاہے وہ عوام کا مال چوری کرنے میں مثلا یا بینکوں سے قرضے لے کے جو عوام کا پیسہ ہے اس کو بعد میں معاف کروا لینا، یا بجلی چوری کر کے اس کے بل نہ دینا، یا اسی طرح اور بہت ساری چیزیں جو لوگ چوری کے ضمن میں آتے ہیں۔ فقط یہ جو دوسرے کا مال ڈاکے سے چوری کیا جاتا ہے یا ڈاکہ ڈال کے چوری کیا جاتا ہے، یہ فقط نہیں ہے چوری، چوری جو مختلف اس کی شکلیں اب اس دور میں ہو چکی ہیں۔ تو لہٰذا اس مقام پہ میں سمجھتا ہوں کہ چوری کا معنی جو ہے نا بڑا وسیع ہو چکا ہے، اور اس میں مثال کے طور پہ جو ووٹ دیتے ہیں لوگ بعض لوگوں کو، اور وہ امانت ہوتا ہے، اور اس امانت کو ویسے استعمال کرنا ہوتا ہے جس میں مذہب کے دائرے میں اور دین کے دائرے میں ملت کے مفاد کے لیے کام کیا جائے۔ اور اگر کوئی اس پاور کو یعنی کسی اور کے سپرد کر دیتا ہے یا اس پاور کو مس یوز کرتا ہے اس اسلام کے خلاف یا اس ملک کی قوم کے خلاف یا ان کے مفادات کے خلاف مس یوز کرتا ہے، تو گویا اس نے ان لوگوں کا جو حق ارادیت ہے، جو ووٹ ہے، اس کو چوری کیا ہے۔ تو چور کی بہت ساری قسمیں ہیں، بعض روایات میں تو یہاں تک بھی ہے کہ جو نماز بڑی تیزی سے پڑھتا ہے اور اس میں کوئی سکون و اطمینان نہیں ہے، وہ بھی نماز میں گویا چوری کر رہا ہے۔ اسی طرح بعض لوگوں نے جیسا کہ نماز میں بھی اور ہر سورت سے پہلے سوائے سورہ توبہ کے بسم اللہ ہے جو قرآن کا حصہ ہے، اور نماز میں بھی سورتوں سے پہلے بسم اللہ پڑھنی لازمی ہے، بلکہ مومن کی علامات میں سے الجہر بسم اللہ الرحمن الرحیم، امام عسکری علیہ السلام کا فرمان ہے کہ بلند آواز سے وہ بسم اللہ پڑھتا ہے۔ تو بسم اللہ کو بھی جو نماز سے نکال دیا گیا، سب سے پہلے مدینے میں کسی نے آ کے حاکم نے آ کے نماز پڑھائی باہر سے آ کے دور سے، تو اس نے بسم اللہ کو نکال دیا۔ تو صحابہ نے کہا سرقت من الصلاۃ، کہ تو نے نماز سے چوری کی ہے۔ تو اس نے کہا نماز کی بسم اللہ کی با میں چونکہ علی نقطہ با ہے، سنیشیہ کتابوں میں یہ بات موجود ہے، جناب المعدت میں، تفسیر نور الثقلین میں اور کتابوں میں، تو اس کو علی سے دشمنی تھی، لہٰذا اس کو ہر وہ چیز ناپسند ہوتی تھی جس سے علی یاد ہے، حی علی خیر العمل غدیر پہ کہا گیا، غدیر یاد آتا تھا، اذان سے نکال دیا گیا۔ تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں کہ جو چوری کے کئی ایک جو ہے نا صورتیں ہیں، شکلیں، خدا ہم سب کو دین کامل کو سمجھ کے اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری خطاؤں سے درگزر فرمائے، ان حدود و تعزیرات کی مباحث جو قرآن و حدیث کی مباحث ہیں ان کو سمجھنے کی توفیق دے اور اس کے مطابق چلنے کی توفیق دے، اور ان تمام گناہوں سے ہمیں پروردگار بچنے کی توفیق دے کہ جن کے اوپر اللہ نے حدیں مقرر کی ہیں۔ اگر دنیا میں یہ حدیں قائم نہیں ہوئی تو ان کی سزائیں جو آخرت میں ہیں، یا انسان نے سچی توبہ نہ کی تو جو سزائیں آخرت میں ہیں اور وہ سخت ہیں اور زیادہ طولانی ہیں، خدا ہم سب کو ان سزاؤں سے بچائے، وہ تو اسے مل کے رہیں گی۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جو ذرہ برابر نیکی کرے گا وہ سامنے ہوگی، جو ذرہ برابر برائی کرے گا وہ سامنے ہوگی۔ وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، جو کچھ انہوں نے عمل کیا ہوگا وہ ان کے سامنے ہوگا۔ تو یہاں پہ یہ ساری چیزیں ہیں، لہٰذا انسان دنیا میں سچی توبہ کرے، فوری کرے۔ بعض لوگ سوچتے ہیں کہ آخری عمر میں جا کے کریں گے، کس نے آخری عمر دیکھی ہے، کیا گارنٹی ہے کب موت کا فرشتہ آ جائے، اور فوری توبہ کا حکم ہے، بلکہ قرآن میں
کہ جو توبہ تاخیر سے کرتا ہے ان کی توبہ قبول نہیں ہوتی۔ فوری توبہ یہی ہے کہ جو حق اللہ ہے اس کو بھی ادا کیا جائے، نماز روزے جو ذمے ادا کیے جائیں، جو لوگوں کے حق کھائے ہیں وہ دیے جائیں، خمس و زکوٰۃ ذمے ہے وہ دی جائے، آئندہ ایسا گناہ کرنے کا اس سے دوری کا مکمل عزم کیا جائے، گناہ سے، ہر گناہ سے، یہ سچی توبہ ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پھر اسی ٹائم پہ بدھ کو انشاءاللہ زندگی رہی تو ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔